نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے، سننے، سیکھنے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہم سنتے ہیں، قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے جو قواعد ہیں جن کو علم تجوید کہا جاتا ہے، علم تجوید کے قواعد کہا جاتا ہے، ان پر بھی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں کو پڑھنے کے کیا فضائل و برکات ہیں دنیا و آخرت میں، اس کو بھی ہم احادیث مبارکہ کی صورت میں، یعنی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ کے ارشادات کی روشنی میں ہم قرآن پاک کی آیتوں اور صورتوں کے فضائل جانتے ہیں۔ اور کچھ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں ایکٹیویٹی پر مشتمل، کبھی سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، کبھی اعراب پہچاننے کی مشق کی جاتی ہے۔ تو شروع سے آخر تک آپ ہمارے پروگرام میں رہیں گے، آپ پروگرام ملاحظہ کریں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق پیارے پیارے بچوں کو بہت ساری باتیں سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں کڈز مدنی چل کے ایک قاری صاحب ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات سنائیں گے، تلاوت ہوگی، آپ نے توجہ سے سننی ہے، ثواب کی نیت سے سننی ہے، اور اس کے بعد ہم علم تجوید پر کچھ بات کریں گے، کچھ قاعدہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بچوں، ہم نے بڑھنا ہے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ جی قاری صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں گے، آپ کون ہیں؟ محمد عبداللہ اتاری۔ ماشاءاللہ، حافظ قرآن ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو عالم قرآن اور عامل قرآن بھی بنائے۔ اچھا عبداللہ بھائی، یہ بتائیے گا کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کا انتخاب کریں گے تلاوت کے لیے؟ میں 29 پارہ سورہ جن کی تلاوت کروں گا۔ سورہ جن کی تو بہت ساری آیات ہیں۔ سورہ جن کی چند آیت تلاوت۔ چند آیات کون سے پارے میں آپ نے بتایا؟ 29۔ 29 میں، 29 سیکنڈ لاسٹ پارے میں یہ سورہ جن ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات موجود ہیں۔ چند آیات سورہ جن کی، اس سے ہمارے سیگمنٹ کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا آمنت بالله صدق الله العظيم۔
माशा अल्लाह, सूरह जिन की चंद आयात से हमारे सेगमेंट का आगाज़ हो चुका है। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, ये आयत मुबारक जिनकी तिलावत की गई आप उनको स्क्रीन पर मुलाहजा कर सकते हैं। आयत नंबर 1, आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3। सूरह जिन की इब्तिदाई 3 आयात आपके सामने मौजूद हैं। अब इसमें देखें आप, बहुत सारे कलिमात हैं, बहुत सारे एराब भी बच्चों आपको नज़र आ रहे हैं। ज़ेर, ज़बर, पेश, तशदीद, जज़म आ रहे हैं नज़र, ठीक है। तो अब मदनी कायदे में या तजवीद की किताबों में आप जो उसूल कवायद पढ़ते हैं, जैसे हरकात के कायदे हैं, तनवीन के कायदे हैं, नून गुन्ना कब होगा, सही है, नून साकिन तनवीन के कायदे, मीम साकिन के कायदे, मद्दात, बहुत सारे असबाक पढ़ाए जाते हैं। तो हम देखते हैं इन आयात में, इन ज़ेर ज़बर पेश एराब में हमें बहुत सारे कवायद नज़र आ रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा कायदा बयान करूँगा जिसका इन आयात में एक से ज़ायद मकामात पर इम्प्लीमेंट होगा, और उस कायदे का नाम है इदगाम। क्या नाम है? आपने सुना होगा नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, इजहार, इख्फा, इदगाम और इकलाब। ये 4 कायदे हैं, बड़े मशहूर होते हैं, बच्चों को याद भी होते हैं। इनमें से जो तीसरा कायदा है इदगाम का, किसका? इदगाम का, उसको आज समझने की हम कोशिश करेंगे। बच्चों, इदगाम का लफ्ज़ी माना होता है 2 चीज़ों को आपस में मिलाना। अब ये क्या होता है, कब होता है? तो ये कायदा बयान करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वो चीज़ ये है कि जो अरबिक अल्फ़ाबेट हैं, अरबी के हुरूफ तहज्जी हैं 29। कितने हैं? 20, 1 कम 30, 29 हुरूफ तहज्जी हैं, यानी कि अलिफ, बा, ता, जिनको हुरूफ मुफरदात भी कहते हैं, ठीक है। इन 29 हुरूफ तहज्जी में से 6 हुरूफ ऐसे हैं जिनको हुरूफ यरमलून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुरूफ यरमलून। 29 में से 6 ऐसे हरूफ हैं जिनको क्या कहा जाता है? हरूफ यरमलून। अब ये 6 हरूफ कौन से हैं? तो इनको अलग से याद करने की हाजत नहीं है। लफ्ज़ यरमलून पर आप गौर करेंगे तो लफ्ज़ यरमलून में जो जो हरूफ आ रहे हैं इन्हीं का मजमुआ क्या है? हरूफ यरमलून है ये, ठीक है। तो यरमलून के लफ्ज़ को देखें, पहले क्या आ रहा है? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। अब मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे आप, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। समझ में आ रहा है आपको? यरमलून के कलमे को देखेंगे, इसमें 6 हुरूफ हैं और यही क्या है? हुरूफ यरमलून है, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। अब आपने देखना है कुरान मजीद में जहां भी तनवीन आए या जहां भी नून साकिन आए, तनवीन 2 ज़बर की हो, 2 ज़ेर की हो, 2 पेश की हो, तीनों सूरतों में ये कायदा लगेगा जो मैं बयान करने जा रहा हूं। कुरान मजीद में जहां भी बच्चों तनवीन हो या नून साकिन हो, यानी ऐसा नून हो जिस पर जज़म होती है, ठीक है, जज़म वाला नून, नून साकिन, तो कुरान मजीद में जहां भी तनवीन या नून साकिन हो और उसके फ़ौरन बाद इन 6 हरूफ में से, हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां कायदा लगेगा इदगाम का। कौन सा कायदा लगेगा? इदगाम का। इदगाम का मतलब क्या करेंगे कि हम वहां पर नून साकिन और तनवीन को हरूफ यरमलून के साथ मिला देंगे और गुन्ना भी करेंगे। गुन्ना भी यानी नाक में आवाज़ ले जाना जिसको कहा जाता है, गुन्ना भी करेंगे। हाँ, रा और लाम में, रा और लाम में हम गुन्ना नहीं करेंगे, बकिया 4 हरूफ में हम गुन्ना करेंगे, ठीक है। तो इदगाम का कायदा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। नून साकिन के तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ इदगाम होगा, गुन्ना होगा, लेकिन रा और लाम में हम गुन्ना नहीं करेंगे, बकिया 4 में हम गुन्ना भी करेंगे, इदगाम भी करेंगे। इदगाम तो सब में करना नहीं, हमने मिलाना है, ठीक है। नून साकिन और तनवीन को उस हर्फ यरमलून के साथ मिला देना है, ये है इदगाम। गुन्ना कहाँ करेंगे? रा और लाम के अलावा बकिया 4 हरूफ में। जी, तो इदगाम का हमने कायदा समझने की कोशिश की। स्क्रीन पर आप देखें आयात मौजूद है, यहाँ आपको इदगाम के कायदे नजर आ रहे हैं? हाँ, मुझे तो एक से ज़ायद मकामात पर नजर आ रहे हैं। पहला मकाम देखते हैं, सूरह जिन की पहली आयत मुबारका में लफ्ज है नफरुन। अब देखिए रा पर क्या आ गई? तनवीन। इसके फौरन बाद कौन सा हर्फ है? मीम। और मीम कौन से हरूफ में से? हरूफ यरमलून में से, या, रा, लाम, मीम, वाव, नून। मीम आया नहीं आया? तो अब देखिए तनवीन के फौरन बाद मीम आई तो कौन सा कायदा लगेगा? इदगाम का। यानी कि हम इस तनवीन को हम मीम के साथ मिलाएंगे भी और गुन्ना भी करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे कारी साहब? ये वाला जुज जो है ना आप पढ़ के सुनाएंगे हमें, नफरुम मिनल जिन। यहां पर आपने इदगाम का कायदा लगाना है, जल्दी से। नफरुम मिनल जिन। माशा अल्लाह। इसी तरह दूसरा मकाम हम देखते हैं जहां ये कायदा लग रहा है। यहां देखिए दूसरी आयत मुबारका में कलिमा है वलन नुशरिका।
اب دیکھیں نون ساکن نظر آیا آپ کو؟ نون کے اوپر جزم ہو تو نون کیا ہوتا ہے؟ ساکن. اس کے فوراً بعد جو حرف آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ نون. نون آ رہا نہیں آ رہا؟ نون ساکن کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ نون. اور نون بھی حروف یرملون میں سے ایک حرف ہے. تو قاعدہ کون سے لگے گا؟ یرملون کا. ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، یعنی اس نون ساکن کو اس نون کے ساتھ ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے، جو کہ قاری صاحب ہمیں کر کے دکھائیں گے. قاری صاحب یہ والا کلمہ جو ہے نا وَلَن نُشْرِكَ، اس میں آپ ہمیں ادغام مع الغنہ کر کے دکھائیں. وَلَن نُشْرِكَ. ماشاء اللہ. تو یہ ادغام کا قاعدہ ہے جو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اللہ پاک ہمیں تجوید کے قواعد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار یہ نہ بھی سیکھے تو کوئی بات نہیں، قرآن پڑھیں گے اللہ پاک قبول فرمانے والا. یقیناً ہمارے ہر عمل کو اللہ ہی قبول فرماتا ہے، لیکن اللہ پاک اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو اللہ رسول کے بتائے ہوئے حکم اور طریقے کے مطابق ہو. اور یہ ضروری ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں، نماز میں پڑھیں یا نماز کے علاوہ پڑھیں، تو تجوید کی رعایت کریں، ان قواعد کی رعایت کریں. کہ بعض اوقات تجوید کی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کی سے معنی ہی بدل جاتا ہے، معنی بگڑ جاتا ہے، اور انسان کو ثواب ملنے کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے. تو یہ فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کے کلمات کو درست مخارج کے ساتھ پڑھیں. اللہ پاک ہمیں فرائض علوم میں سے اس فرض علم تجوید کو بھی سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. بڑھتے ہیں اپنے پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کے فضائل احادیث مبارکہ کی روشنی میں جانتے ہیں. بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. سورت اور آیات کے فضائل. آج جس سورت کی فضیلت ہم جانیں گے بچوں، اس سورت کا نام ہے سورہ واقعہ. کیا نام ہے؟ سورہ واقعہ. آپ نے دیکھا ہوگا 5 پارہ، اس میں جیسے سورہ یاسین ہوتی ہے، سورہ رحمان ہوتی ہے، تو ایک سورت کیا ہوتی ہے؟ سورہ واقعہ. بڑی مشہور، بڑی برکت والی سورت ہے اور کئی مسلمان اس کو پڑھتے بھی ہیں. تو سورہ واقعہ کی بہت ساری برکات ہیں، بہت سارے اس کے فوائد اور بینیفٹس ہیں. آج ہم 2 روایتیں سنتے ہیں، 2 حدیثیں سنتے ہیں، جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ سورہ واقعہ کتنی برکت والی سورت ہے. تو سنتے ہیں سورہ واقعہ کی فضیلت. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے. کب پڑھنا ہے؟ رات کے وقت. دوپہر میں بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی، لیکن یہ جو فضیلت ہے، اس فضیلت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کب پڑھی جائے؟ رات میں سورہ واقعہ پڑھی جائے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے یعنی محتاجی سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. وہ فاقے سے، محتاجی سے محفوظ رہے گا. اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ مالی اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کو پریشانی نہیں ہوگی. اس کو اتنا رزق، اتنی روزی ملے گی کہ اس کا اور اس کے گھر والوں کا اچھے انداز میں گزارا ہو جائے گا، وہ دوسروں کا محتاج نہیں ہوگا. تو ہمیں اس عمل کو اپنانا چاہیے. ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں. چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ. اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورۃ الغنا یعنی کہ محتاجی دور کرنے والی سورت ہے. تو اس کی ویسے تو بہت سی برکت ہے، کیونکہ سورہ واقعہ قرآن مجید ہی کی سورت ہے. ہر کلمے پر ہمیں نیکیاں ملیں گی. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، فاقے سے، تنگ دستی سے، محتاجی سے بندہ محفوظ ہوتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کی لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی. بچوں آج ایکٹیویٹی یہ ہوگی کہ اسکرین آپ کے سامنے موجود ہے، یہاں آپ کو قرآن مجید کے مختلف کلمات دکھائے جائیں گے، شو کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، ان پر آپ کو اعراب بھی نظر آئیں گے، لیکن کوئی ایک ایسا حرف ہوگا جس میں آپ کو بظاہر زیر زبر پیش نظر نہیں آئے گی. میں آپ کو وہ کلمہ پڑھ کے سناؤں گا، آپ نے میری آواز سن کر پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ کون سا ایسا حرف ہے جس پر میں نے اعراب پڑھا ہے لیکن اسکرین پر وہ اعراب نظر نہیں آ رہا. اب آپ کو بتانا ہوگا اعراب کون سا ہے. مثال کے طور پر نون پر پیش ہے، میں نے پڑھا ہے، لیکن وہاں نون کے اوپر پیش نظر نہیں آ رہا، نون ایسے ہی نظر آ رہا ہے آپ کو بغیر اعراب کے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے ایک باسکٹ موجود ہے ریڈ کلر کی، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ٹوکری ہے، اس کے اندر آپ کے پاس مختلف زیر زبر پیش اعراب کے سیمپلز موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ نون پر پیش ہونا چاہیے، پڑھا بھی گیا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن نظر نہیں آ رہا. اب کیا کریں گے؟ آپ وہاں اس باسکٹ میں سے پیش کا سیمپل اٹھائیں گے، جو پیش بنا ہوا اٹھائیں گے اور اسکرین پر آپ دکھائیں گے، کیمرے میں دکھائیں گے،
اور مائک پر بتائیں گے کہ نون پر کیا آنا چاہیے؟ پیش ہے. یہ کہیں گے نون پر پیش ہے. پھر ہم چیک کریں گے، اگر آپ کا جواب درست ہوگا تو ٹھیک، درست نہیں ہوگا تو اگلی کوشش کریں گے. تو 2 بچوں کو ہم سلیکٹ کریں گے دائیں بائیں سے، ایک بچہ یہاں سے ہم سلیکٹ کریں گے، ایک یہاں سے سلیکٹ کریں گے. کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ. چلے سیگمنٹ کا نام پہلے بتاتے ہیں کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو. سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں. اعراب پہچان کر قرآن میرا نور والی کتاب. جی اعراب پہچاننے کے لیے کون آئے گا؟ دائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ چاروں ہی ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں. یہ پہلے نمبر پر چھوٹے سے منع موجود ہیں، نام بتائیں گے اپنا مائک پہ. عبد الکبیر. دوبارہ عبد الکبیر. عبد الکبیر. آپ ہیں تو چھوٹے سے صغیر سے لیکن نام کبیر ہے، انشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے. تو عبد الکبیر صاحب کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں مقابلے کے لیے. آپ پہنچیں گے بیٹا وہاں ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس مائک لے کر. ماشاءاللہ اب باسکٹ کی اس طرف کھڑے ہوں گے آپ بیک سائڈ پہ. جی بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ یہاں بھی 4 منع موجود ہیں، 4 بچے موجود ہیں ماشاءاللہ، چاروں ہاتھ کھڑے ہو گئے. وہ بالکل لاسٹ میں جو موجود ہے نام بتائیں گے اپنا. اسید. اسید صاحب. اسید کا مطلب ہے چھوٹا سا شیر ہے، اسد کہتے ہیں شیر کو، اسید کا مطلب چھوٹا سا شیر. تو وہ چھوٹے سے ہمارے کبیر بھائی ہیں، ان کس سے مقابلہ کریں گے آپ؟ ہیں جی. چلے پہنچیں گے. پھر دیکھیں بھائی ایک چھوٹے ہیں ایک بڑے ہیں، اور یہ اتفاق ہے کہ جو چھوٹے ہیں ان کا نام ہی کبیر ہے. ٹھیک ہے، تو کبیر صاحب اور اسید صاحب آپ پیٹرن سمجھ چکے ہیں، طریقہ کار کیا ہے. تو اسید آپ کے لیے پہلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے، اسکرین پر غور سے دیکھیں گے. کلمہ شو کیا گیا تقولا. تقولا کون سا ایسا حرف ہے جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا؟ میں نے پڑھا ہے، آپ بتائیں گے مائک پر دکھا کر. تقولا پیش. مائک پر بتائیں گے، یہ بتائیں گے قاف پر پیش ہے. قاف پہ پیش ہے. قاف پر پیش ہے. بڑے وثوق بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں یہ قاف پر پیش ہے. ان کا جواب بھائی جتنی آواز میں نے کہا اتنی آواز تو نکالیں سب. جواب ماشاءاللہ. جی کبیر صاحب، چھوٹے سے کبیر صاحب آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے سفیہنا. سفیہنا ایک حرف ایسا ہے جس پر اعراب موجود نہیں ہے لیکن میں نے پڑھا ہے، غور سے دیکھیں گے. سفیہنا ہاں پر پیش ہے. ہاں پر پیش ہے جناب، دکھائیں گے. ہاں پر پیش آ گیا ہے تو ہمارے کبیر صاحب کا جواب پہلا جواب درست ہو چکا ہے. اسید کی طرف دوبارہ بڑھیں گے. کلمہ شو کیا جا رہا ہے نشریکا. نشریکا را پر کون سا اعراب ہے؟ را پر یا را کے نیچے؟ یہ آپ بتائیں گے. نشریکا رو کے نیچے زیر آئے گا. جی دکھائیں گے. را کے نیچے زیر ہے، ان کا جواب ماشاءاللہ. جی کبیر آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے صاحبتن. صاحبتن جلدی سے بتائیں گے. با پر زبر ہے. جی دکھائیں گے. با پر زبر ہے کہ نہیں؟ با پر زبر ہے، ان کا جواب بچوں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں میں. جب بھی گولتا آتی ہے نا، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جب بھی گولتا آتی ہے اس سے پہلے والے حرف پر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے. ان کا جواب بھائی 2 سوال ہو گئے. آخری سوال ہوگا، فیصلہ ہو جائے گا کہ دونوں ہی آگے بڑھ رہے ہیں، جیت رہے ہیں، یا ایک آگے جائے گا. ٹھیک ہے، آخری سوال ہے، فیصلہ ہو جائے گا. جی اسید آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے کذبن. بہت آسان ہے. کذبن کون سا ایسا حرف ہے جس پر اعراب پڑا ہے نظر نہیں آ رہا؟ کذبن زیر ہے. کذبن کاف پر زبر ہے. کاف پر زبر ہے جناب. کذبن کاف پر زبر آ گیا ہے اور ان کا بھی جواب بھائی اسید صاحب کے تو تینوں سوال درست ہو، یہ تو آگے بڑھ گئے. کبیر دیکھیں گے آپ، شو کیا جا رہا ہے آپ کے لیے کلمہ نقعدو. غور سے سنیں. نقعدو عین پہ پیش ہے. آئین پہ پیش ہے. دکھائیں گے جناب. آئین پر پیش آ گیا اور ہمارے کبیر صاحب کا جواب بھی کیا ہو چکا ہے؟ اور اس طرح فیصلہ کیا ہوا کہ دونوں ہی جیت چکے ہیں، دونوں ہی آگے بڑھ چکے ہیں. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے، اس کے علوم کو سیکھنے، قرآن مجید کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض علوم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اور سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. پیارے پیارے بچوں کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب.
میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا